الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا مسئلہ پڑھیں گے۔ دونوں پیروں کا لباس اگر چمڑے کا ہے تو اسے موزہ کہا جاتا ہے، اور اگر چمڑے کے علاوہ کسی اور چیز کا ہے، مثلا اون کا ہے، سوت کا ہے، کتان کا ہے، نائلون کا ہے، تو اسے جراب کہتے ہیں۔ عربی میں خف یا جورب۔ تو موزہ ہو یا جراب ہو، کوئی چیز ہو، ایسے ہی جوتا بھی اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے، بشرطے کہ جو محل فرض ہے، یعنی پیر ٹخنوں سمیت اگر ڈھکا ہوا ہے۔ اگر کوئی جوتا ایسا ہے جو ٹخنوں کے اوپر تک ہے، جس طرح سے موزے یا جراب ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں، اگر اس طرح ہیں تو سب کا حکم ایک ہے، سب پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کرتے ہوئے ان پر مسح کرنا چاہے تو ان کی پشت پر، ان کے اوپری حصے پر مسح کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس نے طہارت کے بعد یہ موزہ، یہ جراب، یہ جوتا طہارت کے بعد پہنا ہے۔ یعنی ایک شخص نے وضو کر لیا، وضو سے فارغ ہو گیا، اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ موزے پہنتا ہے، چمڑے کے موزے، یا جراب پہنتا ہے، یعنی چمڑے کے علاوہ کسی اور چیز کے موزے، یا جوتے پہنتا ہے جو ٹخنوں سے اوپر تک ہیں، ٹخنوں کو چھپائے ہوئے ہیں، یہ پہنتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان موزوں اور جوتوں اور جرابوں کی وجہ سے اگر ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں، ٹخنوں کے اوپر تک یہ جا رہا ہے، پیروں سے ٹخنوں تک، جس کو کہ غسل میں، وضو میں دھونا پڑتا ہے، اگر وہ پوری جگہ ان سے چھپی ہوئی ہے تو پھر ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مسح کا طریقہ کیا ہے۔ شرطیں آپ کو معلوم ہو گئی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وضو کے بعد پہنا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جتنی جگہوں کو وضو میں دھونا ہوتا ہے وہ ساری جگہیں ڈھکی ہوئی ہیں، آپ کے موزے سے یا آپ کے جراب سے یا آپ کے جوتے سے، تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ کیسے مسح کریں گے؟ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پانی سے خوب اچھی طرح تر کر لیجئے، اور اس کے بعد موزے یا جراب کے اوپری حصے پر اپنی انگلیوں کو پھیر دیجئے، سرے سے، پیروں کی انگلیوں کے سرے سے پھیرنا شروع کیجئے، اور اوپر ٹخنے تک کھینچ لائیے، مسح کر لیجئے۔ اس طرح سے آپ کا مسح پورا ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس مسح کی ایک مدت ہے۔ اگر کوئی آدمی حضر میں ہے، مقیم ہے، سفر میں نہیں ہے، تو وہ شخص اپنے موزوں پر، جرابوں پر، جوتوں پر 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے، اور اگر مسافر ہے تو وہ شخص 3 دن اور 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے مسح کر سکتا ہے۔ ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اس کی مدت اس وقت سے شروع ہوگی جب اس نے وضو ٹوٹنے کے بعد پہلی بار مسح کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے صلاۃ فجر میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے موزے پہن لیے، جوتے پہن لیے، جرابیں پہن لیں۔ اب اس کا وضو 10 بجے ٹوٹ گیا، لیکن اس کو ابھی وضو کرنے کی اور مسح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ظہر کا وقت آیا، ظہر کے وقت میں اس نے وضو کیا، اور وضو کرتے ہوئے پہلی بار اس نے ان پر مسح کیا۔ اب اس وقت سے 24 گھنٹے تک شمار کرے گا۔ اگر وہ مقیم ہے اور اگر وہ مسافر ہے تو 72 گھنٹوں تک آئندہ وہ مسح کر سکتا ہے۔ یہ مسح کب ختم ہو جائے گا؟ ایک تو یہ مدت ختم ہو گئی تو مسح ختم ہو جائے گا۔ اگر مقیم ہے اور 24 گھنٹے پورے ہو گئے تو اب اس کو موزے، جوتے، جراب اتارنا پڑے گا۔ اب اس کو پیر دھونا پڑے گا وضو کرنے کے لیے، کیونکہ
مسح باطل ہو جاتی ہے مدت کے ختم ہونے کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز ہے مسح کو باطل کرنے والی کہ اگر اسے غسل کی ضرورت پڑ گئی، اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، تو ایسی صورت میں موزوں پر مسح کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ موزوں، جوتوں اور جرابوں کو اتار کر پوری طرح غسل کرنا پڑے گا۔ کن چیزوں سے غسل کی ضرورت پڑتی ہے انشاءاللہ یہ ہم ایک مستقل درس میں بیان کریں گے۔ اور تیسری چیز، دو چیزیں ہو گئی، پہلی چیز مدت پوری ہو جانے پر مسح باطل ہو جائے گا، دوسری چیز غسل واجب ہو جانے پر مسح باطل ہو جائے گا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مسح کرنے کے بعد اپنے موزے یا جرابوں کو یا جوتوں کو، جس پہ مسح کیا ہے، جوتے پہ مسح کیا ہے جوتے کو اتار دے، موزے پہ مسح کیا ہے موزے کو اتار دے، جراب پہ مسح کیا ہے جراب کو اتار دے، اگر اس نے اسے اتار دیا تو اس کا مسح باطل ہو جائے گا۔ اب دوبارہ اگر وہ پہن لے اس حالت میں اور پھر مسح کرنا چاہے تو اس کا مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو جس چیز پر مسح کیا ہے اس کے اتارنے کی وجہ سے مسح باطل ہو جائے گا۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔